کیا ہے برمودا ٹرائینگل کی حقیقت؟ کیا یہاں ایلینز رہتے ہیں؟ آخر کیا ہے اس سمندر کے چھوٹے سے حصے میں جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال رکھا ہے؟ اس ٹرائینگل کا ایریا آفیشلی اناؤنس نہیں کیا گیا، لیکن مانا جاتا ہے کہ اس کا ایریا 5 لاکھ اسکوائر میل ہے، جو کہ فلوریڈا اور پیورٹو ریکو آئی لینڈ سے لے کر برمودا آئی لینڈ تک پھیلا ہوا ہے۔ کیونکہ یہ سب مل کر ایک ٹرائینگل بناتے ہیں، اس لیے اس ایریا کو برمودا ٹرائینگل کہا جاتا ہے۔ اس ایریا کے بارے میں پہلی بار 1950 میں یو ایس میڈیا کی نیوز میں ہلکی پھلکی باتیں ہونا شروع ہوئیں، لیکن اس کو لوگوں نے برمودا ٹرائینگل تب بولنا چالو کیا جب وینس گیڈی نے ایک آرٹیکل پبلش کیا۔ آرگوزی میگزین کے اس آرٹیکل میں انہوں نے کہا کہ فلوریڈا کے پاس ایک ایریا ہے جو 3 پوائنٹ سے مل کر بنا ہے، یہاں بہت ہی عجیب ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور جب انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا اس کا نام انہوں نے دا ڈیڈلی برمودا ٹرائینگل رکھا۔ اس کے بعد سب لوگ اسے برمودا ٹرائینگل ہی بلاتے تھے، تب سے لے کر آج تک لوگ اسے برمودا ٹرائینگل ہی بلاتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں جب بھی کوئی بوٹ یا شپ جاتی تھی تو اس کے ساتھ بہت ہی عجیب ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، کبھی ریڈیو نہیں چلتا تھا تو کبھی کمپس خراب ہو جاتا تھا، اور یہاں تک کہ آسمان سے پلینز بھی اس میں غائب ہو جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ بھی غائب ہو جاتے تھے۔ غائب بھی اس طرح ہوتے تھے کہ ان کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ملتا تھا۔ لوگوں نے اس کو بہت سے نام دیے، جیسا کہ یہاں کوئی سی مونسٹر رہتا ہے، اور یہاں پر آسمان سے آئے ہوئے ایلینز رہتے ہیں۔ انگلینڈ سے نیو یارک جانے کے لیے ایک ایلن ایسٹن نامی شپ جاتی ہے، جس سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں کیپٹن گریفن۔ نیو یارک جلدی پہنچنے کے لیے یہ ایک شارٹ کٹ لیتے ہیں، یہ برمودا ٹرائینگل کے ساتھ ہی سے گزرتے ہیں۔ تب ان کی نظر ایک بوٹ پر پڑتی ہے جو برمودا ٹرائینگل کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے بار بار سگنل بھیجنے کے بعد بھی وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، اسی لیے یہ کچھ آدمیوں کو اس بوٹ پر بھیجتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ وہاں کیا مسئلہ ہے۔ جب یہ بورڈ پر پہنچتے ہیں تو وہاں ایک بھی آدمی نظر نہیں آتا، ساری چیزیں اپنی جگہ پر پڑی ہوئی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ کھانا بھی ٹیبلز پر پڑا ہوتا ہے۔ وہاں نہ کوئی پیسنجر تھا اور نہ ہی کوئی آپریٹر۔ کچھ دیر بعد اچانک وہاں طوفان آتا ہے اور بورڈ بھی اپنی جگہ سے غائب ہو جاتی ہے۔ جب طوفان رکتا ہے تو اس بورڈ سے سارے آدمی بھی غائب ہو جاتے ہیں جو کہ بورڈ کو دیکھنے آئے تھے۔ ایلن آسٹن شپ کے کیپٹن کہتے ہیں کہ نیو یارک پہنچ کر اس حادثے کا ان کو بتائیں گے تاکہ وہ اس مسئلے کا حل نکال سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ 100 سے زائد شپ اور کئی پلینز یہاں غائب ہو چکے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ان جگہوں میں شمار ہوتی ہے جہاں پلینز اور شپس کی آمد و رفت بہت ہی زیادہ ہے۔ یہاں امریکہ اور یورپ جانے والے ہزاروں پلینز گزرتے ہیں۔ برمودا ٹرائینگل دنیا بھر میں تب مشہور ہوا جب دسمبر 1945 میں امریکہ کی فلائٹ 19 جس میں 5 ٹورپیڈوز بامبر پلین تھے، اٹلانٹک کے ایک مشن پر نکلے تھے۔ یہ ٹھیک برمودا ٹرائینگل سے ہی گزرتے ہیں۔ کچھ سفر طے کرنے کے بعد اچانک یہ 5 پلینز غائب ہو جاتے ہیں اور ان کا آج تک کوئی بھی نہیں پتہ چلا، یہاں تک کہ ان پلینز کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ملا۔ ان پلینز میں 14 آدمی سوار تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے ایک پلین گیا تھا جو کہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ 1980 میں امریکہ کی ایک بہت ہی بڑی شپ جس کا نام USS سائیکلوپ تھا، وہ بھی اس ٹرائینگل میں غائب ہو گئی تھی اور اس کا بھی آج تک کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ اس شپ میں 300 پیسنجر بھی تھے۔ 2019 میں ناروے کی آرکیٹیکٹ یونیورسٹی کے کچھ ممبر نے کہا تھا کہ سمندر میں موجود میتھین یا قدرتی گیس ہو سکتی ہے جو کہ سمندر کی تہہ میں پائی جاتی ہے۔ یہ گیس بہت ہی بڑے گڑھوں میں موجود ہوتی ہے جو کہ طوفان کی وجہ بنتے ہیں۔ سائنٹسٹ کے اکارڈنگ ان طوفانوں کی وجہ سے سمندر کا ٹیمپریچر بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے، ساتھ ساتھ بہت ہی بڑے بلبلے بھی بنتے ہیں جو پلینز کے ڈوبنے کی وجہ بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک گڑھے کی چوڑائی قریباً 804 میٹر ہے اور ان کی گہرائی قریباً 150 فٹ سے زائد ہے۔ مانا جاتا ہے کہ اگر سائنٹسٹ ان گڑھوں کی تہہ میں پہنچ جائیں تو غائب ہو گئے پلینز کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ برمودا ٹرائینگل میں ہونے والے حادثوں کی وجہ لہروں کو بھی ٹھہرایا گیا ہے۔ سائنٹسٹ کے اکارڈنگ اس ٹرائینگل میں 3 جگہوں سے طوفان آ سکتے ہیں جن کی وجہ سے ایک بہت ہی بڑی لہر وجود میں آتی ہے جو پلینز کو ڈبو دیتی ہے، مگر کسی بھی تحقیق میں آج تک کوئی جواب سامنے نہیں آیا۔ اگر لہریں پلینز کے ڈوبنے کی وجہ بنتے ہیں تو کم از کم ان کا ملبہ تو کہیں سے مل جاتا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس ٹرائینگل میں ہر سال قریباً 9 پلینز اور 20 شپس غائب ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو ابھی کریں۔